اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ سب ناظرین کو خوش آمدید۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کی جائے گی وہ ہے پوسٹ کووڈ جو ری اوپننگ ہے سکولز کی، اس کے حوالے سے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا رہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد، کم و بیش کوئی 8-9 منتھس کے بعد، اور کچھ جہاں پہ سکولز بند تھے، آپ نے دیکھا جہاں پیپرز ہوتے ہیں فیبرری میں، مارچ میں رزلٹ آتا ہے، اس کے بعد نارمل کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں اگست یا اپریل کے اندر، وہ رکے رہے اور کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اب اس ہیوج گیپ کے بعد، آفٹر آلموسٹ 200 ڈیز کا جو گیپ تھا، اس گیپ کے بعد بچے آپ کے پاس آئیں گے، اسکولز میں ٹیچرز کے پاس آئیں گے۔ یہاں ٹیچرز اور بچے ایک 3 طرح کے جو پرابلمس ہیں یا پریشرز ہیں یا ڈپریشنز ہیں، ان میں سے گزرنے کے چانسز ہیں۔ ٹیچرز کا یہ ہوگا کہ بھئی وقت گزر گیا ہے، 4-5 مہینے 4 ماہ رہ گئے ہیں، سلیبس کو کور کیسے ہوگا، اور وہ بچوں کے اوپر زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ تھوڑے سپین میں زیادہ سے زیادہ چیزیں جو کیسے کور اپ کرنی ہیں سلیبس کے حوالے سے۔ بچے کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد روٹین جو ہے پڑھنے لکھنے کی اس میں واپس آ رہے ہیں، میری بہت سارے پیرنٹس سے پرسنل بات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا، جیسے کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، کہ 95% بچے آلموسٹ جو تھے انہوں نے بیگز نہیں کھولے، کتابیں نہیں کھولیں، اور اسکول کے ساتھ ان کے ساتھ اس طرح سے رابطہ بھی نہیں تھا۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، LMS، جو انٹرنیٹ کی ایک فیسلٹی ہے جس میں بچہ ٹیچر کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، وہ بہت کم لوگوں کو میسر تھی، اور اگر تھی بھی تو اس کے اس طرح سے ڈیزائرڈ جو ریزلٹس تھے وہ نہیں نکل پا رہے تھے۔ اس سچویشن میں بچے نے ایک وہ پریشر جو بک سے وہ کٹا ہوا تھا اس کو اس نے دیکھنا ہے، اور ایک ٹیچر ہے، ٹیچر نے یہ کرنا ہے کہ اس بچے نے کیسے کور اپ کرنا ہے۔ وہ بہت سارے سکلز ایسے ہوں گے جو بھول چکا ہوگا، میتھ کے کانسیپٹس ہیں، سائنس کے کانسیپٹس ہیں، جن میں اس کو ریوزٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال میں میری تمام پیرنٹس سے، تمام ٹیچرز سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس صورتحال میں بچے کا ساتھ دیں، بچے کو اس پنچنگ بیگ کی طرح استعمال نہ کریں۔ دیکھیے، اگر اس بچے نے ان 8 ماہ میں 6 ماہ میں اسکول نہ جا کے اگر پڑھائی اور اکیڈیمک فیلڈس کے حوالے سے کچھ گوایا ہے ان ٹرمز آف دا کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ، تو اس نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے گھر میں رہ کر۔ گھر میں رہ کے اس نے جو اپنا کھیل کود میں ہی بلکہ اپنا ٹائم گزارا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک ڈفرینٹ طرح سے پرورش ہوئی ہے جو پچھلے اس کی زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالی یا جب سے اس کی اسکول لائف سٹارٹ ہوئی، تو اس کے پاس ایسے 6 ماہ کبھی میسر نہیں تھے جب اس نے اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ موڈ میں دیکھا۔ تو اب اس میں سے وہ جو نتائج اخذ کرے گا یا وہ جو چیزیں دیکھے گا، یہ آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے اس وقت کو جو آبزرو کیا، سیکھا، اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو میری والدین سے یہ گزارش ہے اور ٹیچر سے یہ گزارش ہے کہ اس بچے کے جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے اس کو کسی بینچ مارک جو آپ خود سے تیار کریں اور جو اللاجیکل ہو ان ٹرمز آف ٹائم، اس کو مت کیجیے۔ جیسے دی رائٹ اسکول نے یہ کیا ہے اپنے پلیٹ فارم سے کہ اس نے جو ٹرم 1 تھی اس کو سمجھ لیجیے کہ حذف کر دیا ہے اس ایگزامینیشن سسٹم سے، اور بہت سارے اسکول جو ہیں ہمارے اور پورے پاکستان کے جو اسکولز جو میٹرک اسٹریم کو فالو کرتے ہیں، وہ کیا کریں گے، وہ اکتوبر میں اپنی سیکنڈ ٹرم کو سٹارٹ کریں گے، اور سیکنڈ ٹرم کو وہ بالکل اسی طریقے سے پڑھائیں گے جیسے وہ فرسٹ ٹرم کو پڑھاتے ہیں۔ اب سیکنڈ ٹرم کو جب وہ پڑھائیں گے تو اس میں وہ کانسیپٹس جن کا پروگریشن پچھلی ٹرم کے کچھ ٹاپکس کے ساتھ تھا، اس کو ٹچ اینڈ گو کریں گے، اس کو ہلکا سا کسی سیٹرڈے کے دن یا ریمیڈیل کلاسز لے کے اس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک کہانی کے انداز میں، کوئی پریشر ڈالنے کے انداز میں نہیں ہے۔ بچے کو یہ بتائیے کہ بھئی بیٹا، یہ جو کانسیپٹس آپ کے ٹرم 1 کے جو کانسیپٹ جو مس ہوئے ہیں کسی وجہ سے، ان کی
اسیسمنٹ نہیں ہوگی. جو ہی آپ یہ لفظ استعمال کریں گے اسیسمنٹ نہیں ہوگی، جیسے گیم کا پیریڈ ہوتا ہے یا لائبریری کا پیریڈ ہوتا ہے یا کوئی اور اس طرح سے فن ایکٹیویٹیز کی جو چیزیں ہوتی ہیں، بچہ انتہائی ریلیکس طریقے سے کرتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اسیسمنٹ کا ایک برڈن نہیں ہوتا. تو جب آپ بچے کو یہ کہیں گے کہ پچھلے ٹاپک جو اسکپ ہوئے ان میں وہ نہیں ہوگا، اس طرح سے اس کا ایگزام نہیں ہوگا، تو بڑے ریلیکس طریقے سے وہ ان ٹاپکس کو جائے گا، اس کو وزٹ کرے گا. اور اس طرح آپ اس کو باتوں باتوں میں، کھیل کھیل میں ان ٹاپکس کے ساتھ ایک جو پروگریشن جو ہے، پروگریشن سے میری مراد پچھلے ٹاپک کا اگلے ٹاپک کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ آپ اس کو بنا پائیں گے، اور نیا کانسیپٹ جو اگلی ٹرم کا تھا وہ اس کو آپ لے کے چلیں گے. تو میری تمام والدین سے، میری تمام ٹیچرز سے، جو ٹیچرز میری جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، اس بات کو کائنڈلی مد نظر رکھیے کہ اس نیو نارمل میں آپ نے بچے کی وہ جو گیپ ہے، جو لرننگ گیپ ہے، اس کو مد نظر رکھ کے اس کو نئے سبق پڑھانے ہیں اور نئی چیزیں اس کو انکلکیٹ کرنی ہے. اس کو کسی بھی صورت میں آپ نے پریشرائز نہ کرنا ہے، نہ اس کے اگر اس کے والدین کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی سمجھائیے، اور والدین سے میری گزارش ہے کہ وہ ٹیچرز کے اوپر انڈیو پریشر نہ کریں کہ آپ کے بچے کے یہ ٹاپک مس ہو گئے، وہ ٹاپک مس ہو گئے. ان شاء اللہ تعالیٰ پوری زندگی پڑھی ہے چیزوں کو سیکھنے کے حوالے سے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سیکھے گا بھی اگر آپ اس کا دماغ اور اس کے مینٹل جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو کسی شیڈ کے بغیر رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی میں اس لیے یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی چھوٹے بچوں کے اسکول منڈے سے کھلنے والے ہیں اور بہت ایک وہ ہاچ پاچ سی سچویشن ہے، بہت ساری ٹیچرز کی کالز آ رہی ہیں کہ کیسے پچھلا جو بیک لاگ ہے وہ کور ہوگا. تو اس حوالے سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے تمام پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو یہ کہوں کہ خدا را بچے کے ساتھ تعاون کیجیے، اور یہ تعاون کی جو ہماری ایک مہم ہے یا ایک جو ہم نے آغاز کیا ہے، اس کے اندر آپ کا اس حوالے سے تعاون بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، آپ کو خوش رکھے، اور اس آرگنائزیشن کو آپ اس کے پروگرامز کو دیکھیے، اپنے تبصرے دیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے. اس چینل کو آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.